فردوس شمیم عارف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب اسپیکر صاحب، مشکور ہوں آپ کا. مغرب کی اذان کا وقت آ رہا ہے. جس طرح وقفہ دیا تھا اس کے بعد بھی شاید تقریر جاری رہے. موقع دیجیے گا اور آپ کے ہاتھ میں ہے، اور ان کے میرے ساتھیوں کے وہ جو بات کہوں گا سچ کہوں گا، اور کوشش یہی کروں گا کہ ایسی بات کہوں جس سے میرے صوبے کا فائدہ ہوتا ہو، میری پارٹی یا کوئی سیاست کی بات. لیکن یہ حقیقت ہے کہ زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آ رہا ہے. یہ حقیقت اگر پچھلی دفعہ نہیں سمجھ میں آئی تھی، اب پورے سندھ کو سمجھ میں آ رہی ہے. اور دوسری بات بھی صحیح ہے، جب اتنا پانی آتا ہے تو کانپیں ٹانگ جاتی ہیں. اور حکومت سندھ کے ساتھ یہی ہوا. سیلاب اس خطے میں پہلی دفعہ نہیں آئے. پہلی دفعہ نہیں آئے، سیلاب آتے رہے. سیلاب کے فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں، اور کاشتکار اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا. سیلاب آنے کے بعد مٹی جو ہے بہت بہتر ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو اس پہ فصل اگتی ہے وہ بھی بہت بہتر ہوتی ہے. قوموں نے ایک مثال ہے، دنیا کا ایک ملک ہے جس کو جان چھوڑو صاحب ہالینڈ کہتے ہیں. ہالینڈ جو ہے سطح سمندر سے نیچے ہے. سطح سمندر سے نیچے ہے، لیکن ہالینڈ ڈوبتا نہیں ہے پانی سے. اس سے کہ وہاں کے لوگوں نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے اس کا سوچ سمجھ کے انتظام کیا تھا. 2010 کا سیلاب آیا اس ملک میں، حکومت کس کی تھی؟ چھوڑ دیے. فیصلہ کیا گیا کہ جو ماضی کے نیشنل فلڈ پروٹیکشن پروگرامز تھے وہ کافی نہیں ہیں، نیا فلڈ پروٹیکشن پلان بننا چاہیے. حضور والا پوچھا جائے کہ فلڈ پروٹیکشن پلان، فلڈ تو آیا تھا چند مہینے میں، اس کا پروٹیکشن پلان اپروو کتنے مہینے میں ہوا؟ مہینوں میں نہیں ہوا، سال میں نہیں ہوا، 2 سال میں نہیں ہوا. 2010 کے فلڈ کو ڈیل کرنے کے لیے جو فلڈ پروٹیکشن پلان اپروو کیا گیا وہ حضور والا 2017 کے ستمبر میں اپروو ہوا، اور وہ بھی 2 حصوں میں، 5 سال کے 2 حصے. اور کل رقم کتنی رکھی گئی؟ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اسپیکر صاحب، میں جہاں رکا تھا وہ تھا کہ NFP4 میں کتنے پیسے رکھے گئے. فرسٹ فیز کے اندر اس کے مختلف چیزوں کے لیے جو حصے رکھے گئے، اس کی کل رقم 177 بلین روپیز، یعنی 177,661,000 ملین روپیز یہ رقم رکھی گئی. اور دوسرے فیز کے لیے 154,585,000 ملین روپیز رکھی گئی، یعنی 154.58 بلین روپیز رکھی. یہ رقم میں سے خرچ کتنی ہوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا. اس کا ثبوت اس لیے نہیں ملتا کہ یہ رقم مختلف صوبوں میں سے بھی خرچ ہونی تھی اور مرکز کے پروگرام میں سے ملنی تھی، اور اس کی کوئی اپڈیٹڈ رپورٹ نہیں ہے. This is how seriously the governments جنہیں نے پاکستان کے اوپر حکومت کی ہے اس اہم موضوع کو لیتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ مراد علی شاہ صاحب نے جو فگر دی ڈیمیجز کی، اگر آپ اس کو لگائے کہ انہیں نے ری ہیبلیٹیشن کے لیے $16 بلین کی رقم کہی،
گو کہ تخمینے کے لحاظ سے یونائٹڈ نیشنز کے یہ ڈیمیج 30 بلین سے زیادہ کیے، ان کی جو 16 بلین کی فگر ہو وہ سندھ کی ہو، اور لیکن سب کہتے ہیں کہ 70% اس سیلاب کا جو اثر ہے، جو نقصان ہوا ہے، وہ صوبہ سندھ کو۔ ذرا ایکسچینج ریٹ 250 کا لگا لیتا ہوں، ویسے تو ان آفیشل مارکیٹ میں 270 سے اوپر ہے، آفیشل 240 ہے، میں 250 لے لیتا ہوں حساب کتاب کی ملٹیپلیکیشن کرنے کے لیے۔ تو 250 کو اگر 16 سے کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو آ رہے ہیں پیسے بلین آف ڈالرز کے، تو یہ 8300 بلین روپیز ہو جاتے ہیں، اور ہم نے سیلاب کی اس کے لیے 332 بلین روپیز رکھے۔ اس ملک میں کتنے بڑے سیلاب آئے، زیادہ دور نہیں جاتے، تاریخ اٹھا لیجئے، 1992 کا سیلاب، 1995 کا سیلاب، 2003 کا سیلاب جس میں سندھ واز بیڈلی افیکٹڈ، 2 دن میں 284.5 ملی میٹر بارش ہوئی تھی۔ تھٹا سب سے زیادہ ہوا تھا 404 ملی میٹر، یعنی 15.9 انچ 2 دن میں، اور اس کی وجہ سے فلیش فلڈز ہوئے تھے۔ اب یہاں جام شورو صاحب نے فلیش فلڈز کا ذکر نہیں کیا، سیلابی ریلا، سیلابی ریلا ایک علیحدہ چیز ہے، بارش سے سیلاب آنا علیحدہ چیز ہے، دریائی سیلاب علیحدہ چیز ہے۔ یہ تینوں سیلابوں کے علاج بھی 3 مختلف قسم کے ہیں، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد 2007 میں پھر بڑا سیلاب آیا، پھر 2009 میں کراچی میں سیلاب آیا، پھر 2010 کا سیلاب تو ہم سب جانتے ہیں، دیکھا ہوا ہے، جتنے حضرات اس ایوان کا حصہ ہیں ان کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا سیلاب تھا۔ اور یہ بات بھی درست کہی ہے مراد علی شاہ صاحب کہ یہ والا سیلاب پچھلے والے سیلاب سے کئی گنا زیادہ بھی۔ افسوس کی بات یہ کہ ہم سیکھتے ہی نہیں۔ آدمی اپنی ایک دفعہ نقصان اٹھا لیتا ہے تو اس کا سدباب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 2010 کے سیلاب کے بعد کن کن چیزوں کا سدباب کیا گیا، کون سا وہ پلان تھا بنا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن رپورٹ کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ میں ایک چھوٹی سی بات کر جاتا ہوں، بہت ہی چھوٹی سی، بجٹ کے اندر قائم علی شاہ صاحب نے رکھوائے پری انجینئرڈ ٹراما سینٹرز، 40 بلڈنگ بھی آ گئی، بتاتے ان میں سے کتنے فنکشنل ہیں؟ جو ہر ڈسٹرکٹ میں کم سے کم ایک ٹراما سینٹر ہونا تھا۔ فلڈ کے لیے کیا گیا تھا، اس لیے فلڈ میں سانپ کا کانٹا بھی آتا ہے، فلڈ کے اندر مچھر کی وجہ سے بیماری بھی آتی ہے۔ اگر آپ فلڈ سے کرنا چاہتے ہیں، میں فلڈ ہی کی بات کر رہا ہوں، فلڈ کی وجہ سے ہیضہ بھی ہوتا ہے، اور فلڈ کی وجہ سے بہت ساری اور بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی تو ذہنی بیماری ہوتی ہے۔ اس سے کہ سب سے بڑی ذہنی بیماری کون سی ہے؟ اپنے دولت کے اوپر فخر کرنا، اپنے آپ کو خدا کی جگہ سمجھنا، زمینی خدا بن جاتے۔ اسی لیے غریبوں کی زمینوں پہ پانی کاٹ کے ڈال دیا جاتا ہے۔ بریچز کا پلان کدھر تھا؟ بتائیں کہ اگر ان کے پاس پلان تھا فلڈ ڈیل کرنے کے لیے، یہ 5312 بریچز میں سے کتنی وہ بریچز ہیں جو کہ کتاب میں لکھی ہوئی تھی کہ اگر سندھ میں فلڈ آئے گا اور اس علاقے میں پانی اتنا بڑھے گا تو اس جگہ سے ہم کاٹیں گے، اور اتنی بڑی جگہ کاٹیں گے۔ کوئی نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ شیئر نہیں ہے، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے۔ ہمیں تو ایک پتہ ہے بات، جب فلڈ آتا ہے تو موجیں لگ جاتی ہیں۔ موجیں کیوں لگ جاتی ہیں؟ کسی شخص نے فون کیا تھا،
کسی اور شخص کو فون کیا تھا، کہا جو پبلک ایکسپینڈیچر میں پیسے دیے جاتے ہیں تمہیں پتہ ہے زمین پہ کتنے لگتے ہیں اور جیب میں کتنے جاتے ہیں؟ وہ کسی وزیری کا فون تھا۔ آج بھی جو ہے میں اس ایوان میں خراب نہیں کرنا چاہتا اس ماحول کو۔ 50% نمبر دیا گیا ہے۔ اس وقت پورے سندھ میں پوچھ لیجئے کہ پیسے کہاں جاتے ہیں اور کتنے۔ موجیں لگ جاتی ہیں، بلوچستان اور سندھ کے اندر برجز جاتے ہیں جو بنے نہیں تھے، وہ بھی پانی کے سیلاب میں چلے جاتے ہیں اور سب کچھ چھپ جاتا ہے، سب کچھ چھپ جاتا ہے۔ اس صوبے کے اندر میرے بھائی سول انجینئر، مجھے یہ بڑا کہتے ہیں، میں ان کو اپنا چھوٹا بھائی کہتا ہوں، قابل انسان سمجھتا ہوں۔ میں حیران ہوں کہ فگر دے رہے ہیں کہ ہم 2 ملین گھر بنائیں گے۔ انہی نے آج تک 1 سال میں سندھ میں گھر کتنے بنائے؟ زیادہ سے زیادہ۔ اگر ان کے لیڈر کا، بانی لیڈر، قابل عزت شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان، تو سندھ میں کوئی کچا مکان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 80% کہا ہے کہ جتنے مکان ٹوٹے اس میں سے 80% کچے تھے۔ یہ کچے مکان کیوں تھے؟ کوئی بتائے تو کہ 80% کچے مکان کیوں تھے؟ اب پھر یہ بھی بتائیں کہ یہ کچے کی زمین کیا ہوتی ہے؟ یہ جو 1 سالہ زمین ہوتی تھی وہ 7 سالہ کیسے ہو گئی؟ کس سے پیسے کھائے ان علاقوں میں لوگوں کو بسانے کے لیے؟ اگر ان علاقوں میں لوگ نہیں بسے ہوتے تو کیا اتنا نقصان ہوتا؟ جو سیلاب کی جگہیں ہیں اس میں کاشتکاری کی جاتی ہے، ویجیٹیبلز کی جاتی ہے، ان کراپس کی جاتی ہے جن کا شارٹ پیریڈ ہوتا ہے۔ اور جان صاحب، میں آپ کو کہتا ہوں، آپ کو سمجھانا ہے، مراد نے آپ کو صحیح کہا تھا، کوانٹم کو فلو کے ساتھ کبھی نہیں دکھایا جاتا۔ ہاں کنورژن کے طریقے ہیں لیکن سمجھانا بہت مشکل ہے۔ میں اس طرف والوں کے لیے بھی اور اس طرف والوں کے لیے بھی سمجھانے کی کوشش کر لیتا ہوں ایک سول انجینئر کے طور پہ، کہ 1 ایکڑ فٹ پانی کتنا ہوتا ہے۔ 1 ایکڑ زمین پر اگر 1 فٹ پانی کھڑا ہو جائے تو اسے 1 ایکڑ فٹ کہتے ہیں۔ آپ ملین ایکڑ کا اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہزاروں لاکھوں ایکڑ کے مالک ہیں۔ ہم شہری لوگ، ہمارے پاس تو اگر 120 گز زمین مل جائے اس وقت وہ بھی بڑی بات ہے، لیکن سمجھانے کے لیے۔ اور کیوسک کیا ہے؟ 1 کیوسک کیا ہوتا ہے؟ 1 کیوبک فٹ جگہ، 1 کیوبک فٹ پانی 1 سیکنڈ میں جہاں سے بہہ جائے اس کو کہتے ہیں 1 کیوسک۔ پھر 10 فٹ بائی 10 فٹ کی جگہ پہ 100 اسکوائر فٹ میں اگر 1 فٹ پانی پورے میں جائے تو 100 کیوسک ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو سمجھنے کی ہے یہ مشکل کنورژن ہے، اور صحیح کہہ رہے تھے، نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ آپ اپنی تقریر میں کوشش کر رہے تھے، یہاں بھی ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا ہوگا سادہ کرنا۔ بات یہ ہے کہ پانی کا ایک اصول ہے، پانی بہتا ہے۔ بہتا کس طرف ہے؟ جس طرف پانی مرتا ہے۔ جہاں پانی اصل میں مر جائے، شریفوں میں تو چلو بھر پانی کافی ہوتا ہے ڈوب مرنے کے لیے، اور جن کو ڈوب مرنا نہ ہو تو اتنا بڑا سیلاب بھی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان پہ، وہ صرف فخاری کرتے رہتے ہیں، وہ فخاری کرتے رہتے ہیں۔ 2000 سے زیادہ لوگ مر گئے، 2 ملین گھر تباہ ہو گئے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ 1 ملین کیٹل ہیڈز، 16 بلین کا نقصان، سندھ کے بجٹ کا کتنا حصہ ہے؟ بڑی آفت ہے۔ اس اسمبلی میں بلاؤ ہی نہیں سیشن، بتاؤ ہی نہیں کہ ہم اجازت لے لیں، کوئی بین الپارٹی کمیٹی بنا لیں کہ جا کے دیکھ لیں اس اسمبلی میں ایک ریوائز پلان جو آج یہ دے رہے ہیں۔ اس ایوان کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی جمہوریت ہے؟ کوئی ٹرانسپیرنسی ہے؟ کیا اسے کہتے ہیں جمہوریت؟ کمیٹیوں میں تم نہیں رکھو گے، اریگیشن کی کمیٹی میں تم نہیں رکھو گے۔ بھائی اس صوبے کے اندر سیلنٹی اور واٹر لاکنگ ہوئی کیوں؟ اس سے کیا آپ نے کانکریٹ لائننگ نہیں کی؟ آپ نے جو نیچرل فلوز ہیں
ان کو سڑکوں کے جال میں جو آپ نے سڑکوں کو ایلیویٹ کیا آپ نے بند بنا دیے. پانی گریویٹی فلو کے ذریعے نہیں ہو رہا. پمپنگ از دا لاسٹ آپشن. کیا آپ کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے لینڈ لیولنگ کی ہے؟ سپارکو کا جی آئی ایس رپورٹ پڑھیے. اب جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹمز اب تو سیٹلائٹ کی امیجنگ کے ذریعے ہو سکتا ہے. اب تو وہ خرچہ ہی نہیں ہے. اب تو ٹائم بھی نہیں لگتا. اب بھی اگر 3 مہینے پہ پلان بنانا چاہو بنا سکتے ہو کہ کس طرح پانی جائے گا. اگلی دفعہ دوسری مراد علی شاہ صاحب، میں اور آپ دونوں سول انجینئر، جب بھی پانی یا کسی بھی آفت سے ڈیل کرنا ہو، چاہے ارتھ کوئک ہو چاہے سیلاب ہو، صحیح کر دیجئے گا مجھے جب آپ کو دوبارہ باری ملے. ہمارا ایک طریقہ کار ہے. 25 ایئر ڈیزاسٹر، 50 ایئر ڈیزاسٹر، 100 ایئر ڈیزاسٹر. 100 ایئر ڈیزاسٹر بھی نہیں اکنامیکل سمجھا جاتا. نارملی all civil engineering related infrastructure 50 ایئر ڈیزاسٹرز کو ڈیل کرتے ہیں. یہ سیلاب میں نے اتنا ریکارڈ نہیں چیک کیا، ملتا نہیں ہے، اس لیے نہیں کیا، کوشش کی. اس زمانے میں اتنی ایکوریٹ ریکارڈ کیپنگ نہیں تھی. 50 ایئرز ہم نے ظلم کیا کیا اپنے اس ملک کے ساتھ؟ سندھ کی حکومت کا ظلم نہیں ہے، یہ پاکستان پہ جو لوگ حاکم رہے ان کا ظلم ہے. We are a water scarce nation. یعنی ہماری جتنی پر کیپٹا پانی کی ضرورت ایک زمانے میں تھی، اویلیبل تھا، وہ اب اس کا کتنا رہ گیا؟ 1200 تھی جب منگلا اور تربیلا بنا. اب وہ جو ہے 225 رہ گئی ہے پر کیپٹا. یہ کیوں ہوا؟ ہم ایک بند پہ پھنسے رہے. صحیح پھنسے. مجھے کوئی کالا باغ ڈیم سے محبت نہیں ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں. نہیں بننا چاہیے جب چاروں صوبے نہیں ہیں. کیا کوئی بھی ڈیم نہیں بننا چاہیے؟ یہ کیسے کہا؟ آج اتنا پانی دیکھیں، جو گلیشیر کا پانی ہے اس کے لیے وہیں ڈیم بنیں گے تو پانی بچے گا. جو بارش کا پانی ہے، خاص طور پہ جو سیلابی ریلے کا پانی بلوچستان سے آتا ہے، اس کے لیے آپ کو یا تو لیکس بنانی پڑیں گی آرٹیفیشل، یا آپ کو نیچرل سلوپ ڈھونڈنے پڑیں گے، اور آپ کو کازویز بنانی پڑیں گی کہ اس پانی کو ڈیل کرنے کے لیے بنائیں. ہم نے پچھلے 15 سال میں کتنی ایسی اسکیمیں بنائی، اس کا حساب دے دو. تیاری کتنی کی تم نے سیلاب کے لیے، اس کا حساب دے دو. ہم جو سٹرکچرز بناتے ہیں وہ سٹرکچرز بھی اسی لیے بنتے ہیں، چاہے وہ بلڈنگیں ہوں. یہ تو سرکاری بلڈنگیں تھی نا، یہ تو اسکول تھے. کیا ہم نے 5 سال کے لیے بنائے تھے؟ کیا کچے تھے؟ کیا ان کی فاؤنڈیشن میں سیمنٹ پورا نہیں ڈالا گیا تھا؟ کیا اس کا سریا چوری کر کے بازار میں بیچ دیا گیا تھا؟ کیا 1:4 کا ریشیو کے بجائے 1:8 کا ریشیو ڈال دیا تھا؟ پلاسٹر ہاتھ سے اکڑتے ہوئے یہ تصویریں میں نے اس اوان میں دی ہیں. چھتیں کیسے گر گئی؟ چھتیں اس لیے گر گئی کہ فاؤنڈیشن سلپ ہو گئی، سکاورنگ ہو گئی، مٹی نکل گئی. بھائی مٹی کیوں نکل گئی؟ اس سے کہ اتنی گہری فاؤنڈیشن نہیں ڈالی تھی. کیوں نہیں ڈالی تھی؟ کہ کسی نے کمیشن کھائی تھی. کیا ہم کبھی اس معاشرے کے انحطاط پذیر ہونے کا، اس معاشرے میں جو کرپشن سرش کر گئی ہے، جہاں ایوری ون از لیونگ بیونڈ مینز، جہاں موٹر وے کے درمیان کے پیسے بھی کھا لیے جاتے ہیں، پینشن فنڈ کے پیسے بھی کھا لیے جاتے ہیں، کیا سزائیں ہوئیں؟ یہ تو پکڑی گئی ہیں. یہ تو سندھ گورنمنٹ کے اناؤنس کیے ہوئے سندھ گورنمنٹ نے پکڑی ہے آڈٹ رپورٹ کے بعد. دادو ان کے اپنے علاقے کے کہ کتنے پینشن کے پیسے کھائے گئے. ایک طریقہ کار بن گیا ہے. اس لیے سیلاب کی تیاری بہت ناقص ہے. یہ سیلاب شاید تیاری کرنے کے باوجود، صحیح کہتے ہیں مراد علی شاہ صاحب، صحیح کہتے ہیں. اور اس سیلاب میں دوسری بات بھی انہوں نے آج بہت صحیح کی، اور میں اسی توسط سے کہتا ہوں، اور اس سلسلے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ انگریزی میں کرنا چاہوں گا. Let these nations
who have contributed to the climate change, please come and observe Pakistan. See what misery your actions have caused to these poor people, to these poor, homeless, hungry people. Do you even realize the trauma you have caused them? They've lost their livelihoods. They have no option but to live under open skies. Winter is upon their head. Will tents be enough? Would 225,000 blankets be sufficient for these people? By estimate of my own Chief Minister, that over 10 million, 15 million people are affected, 30% of the population of Sindh is affected. How many of them would be given shelter? How many of them would be given bedding? Can this nation, this poor nation of Pakistan, be able to survive this disaster? उर्दू से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हैं वही चीज। जी मैं ये कहना उन्हीं को चाह रहा हूँ जिनको अंग्रेजी, मैं इसका उर्दू तर्जमा भी कर देता हूँ, मैं उर्दू तर्जमा भी कर देता हूँ, मैं उर्दू तर्जमा भी कर देता हूँ। अंग्रेजी तो सब समझते हैं माशाल्लाह, बट एक दफा आप उर्दू में बोल, आपको मेरी तकलीफ हो रही है ज्यादा, उसी को आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो अगर आपसे इररिलेवेंट बात कर रहा हूँ तो आप रोक दीजिए। 10 मिनट था मैं शुरू करते हुए आपने आप ना बोले, लेट मी टॉक टू हिम। फिरदौस साहब हमारे पुराने दोस्त हैं, पुराने सीनियर कॉलीग रहे माशाल्लाह, तो हमें दोनों ज़बानें समझ में आती है वैसे। मुझे यकीन है, मैं तो उनके लिए कर रहा था जिनको उर्दू समझ में नहीं आती, और नहीं वो रिपीट हो रहा है ना, मैं अपनी वो फॉरेन उर्दू में बोल के फिर आप नहीं, मैंने ट्रांसलेट कर रहे हैं। आप दोबारा सुन लीजिएगा, जो हिस्सा मैंने अंग्रेजी में कहा है ना, अगर वो उर्दू में कहा है, मैं आपके पास और पूरे ऐवान के सामने माफी मांगूंगा। मैं ये बात भी नहीं, हम कभी भी नहीं जाएंगे। मैंने रिपीट नहीं किया वो हिस्सा, हम भी कभी नहीं जाएंगे, आप माफी मांगे। फिर देखिए सर, मैं आगे चलता हूं, इसलिए कि बहस और मोबाइल से इसे क्या फायदा। जी बिल्कुल। देखिए बात सारी ये है कि फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसे के जो हो गया उसको तो मैं तब्दील नहीं करवा सकता। जो आप करना चाहिए उस पर बात करनी चाहिए, और जो आइंदा करना चाहिए उस पर बात करनी चाहिए। जो किया आपने अपनी सलाहियत के लिहाज से बहुत अच्छा किया। कितना अच्छा किया वो सिंध के अवाम फैसला कर लेंगे। जिन लोगों को समझते हैं आपने बुरा किया, वो आपके साथ बुरा करेंगे, और अगर वो समझते हैं कि अच्छा किया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। फौरन इंतखाबात कराइए, ज्यादा वोट हासिल कीजिए, ज्यादा सीटों से आइए। हमें इंशाअल्लाह, जिसको मैं कहता हूं जिसमें पाकिस्तान का भला हो वो हुकूमत ले आए अल्लाह मियां, इंशाअल्लाह। हाँ, मैं तो सर, मैंने ये कब तक क्या आप बुरा चाह रहे? देखिए अब आप मेरे मुंह, मैंने कहा कि जिसमें पाकिस्तान का भला हो, सब खुश रहे, एमकेएम वाले भी खुश। वो कहते हैं वो हम पाकिस्तान का भला करना चाहते हैं, हम कहते हैं हम भला करना चाहते हैं। पाकिस्तान का भला होना चाहिए। बात ये है कि आपका पहला हिस्सा जो स्ट्रक्चरल चीजें थी उसकी तो मैंने बात कर ली, डैम, वाटरवेज, कॉजवेज बनाने। लेकिन हमें जो माजी में गलतियां की हैं, उन गलतियों को सही करने के लिए वो नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं। यानी आपको पहले से फ्लड प्रोन एरियाज को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि अगर सैलाब का रेला आएगा, बलूचिस्तान की तरफ से आएगा, तो ये इलाके मुतासिर होंगे। उसका प्लान बनाइए, उसको फिर बचाने का प्लान बनाइए। वहां की जो स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके लिए डिजाइन भी बनाइए, और उसके स्टैंडर्ड भी चेंज कराइए। चाहे वो ब्रिजेस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो सड़कें हों, सबके लिए ये सोचते हैं कि पानी का रेला आ सकता है। और फिर आपको एक चीज और है, आपके जो फ्लड प्रोन एरियाज है, सिंध हुकूमत को क्रॉप इंश्योरेंस देनी चाहिए उस इलाके में, इससे कि आपका बजट अफोर्ड नहीं कर सकता कि आप जिस दिन फ्लड आए और उसके बाद कंपनसेट करें। अगर आप हर साल के लिए ऐसे काश्तकारों के लिए
سندھ گورنمنٹ سے سبسڈائز انشورنس دیں گے تو جب سیلاب آئے گا تو ان کو انشورنس سے پیسے مل جائیں گے اور آپ پہ بھی بوجھ کم پڑے گا. لیکن آپ نے اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کیا, نہ کچھ سوچا. پھر آپ کو پتہ ہے پور لینڈ یوز پلاننگ ہر جگہ نظر آ رہی. 15 سال سے آپ حکومت کر رہے ہیں. انفیکٹو اسٹرکچر آف گورننس ہے, پولیٹیسائزیشن ہے. جتنی آپ کو رقم اس حصے کے لیے, اس امپورٹنٹ کام کے لیے دینی چاہیے تھی بجٹ, وہ نظر نہیں آئی. اور اسی کی وجہ سے آپ جتنی رپورٹیں دیکھ لیں انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے, سب یہ بات کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کیا. پاکستان نے نہیں کیا, سندھ گورنمنٹ کو چھوڑیے, پاکستان نے نہیں کیا. اور اس سے زیادہ جو ہے, کیا آپ کو پتا ہے کہ لینڈ لیولنگ کیوں کروائی جاتی ہے؟ کہ پانی ٹھہرے نہیں. کیا آپ نے کوئی گارنٹی لینڈ سلوپس کا کوئی میجر دکھا سکتے ہیں ڈسٹرکٹ وائز کہ یہ پلان ہے کہ اس سے پانی کا ایویکویشن ہوگا؟ اس سے کہ پانی کے ایویکویشن کا واحد طریقہ جو انجینئرنگ بتاتی ہے وہ گریویٹی فلو ہے. گریویٹی فلو کے علاوہ جتنے میجرز آپ لیں گے, بھائی جان اتنے بھی جاہل نہیں ہیں کہ ہمیں ٹریکٹر پمپ نہیں سمجھ میں آتا ہو. ڈیزل انجن کے بجائے ٹریکٹر کا انجن لگا لو, ایک پٹی چلا دو, آگے سکشن پمپ لگا دو تو پانی نکلتا ہے. لیکن اس کی کاسٹ نکالی ہے. تم نے ڈیزل کی قیمت کیا کر دی؟ ہم نے نہیں کی. 115 روپے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آنے کے بعد ڈیزل کی قیمت بڑھی ہے. فی لیٹر جو بھی ہے, چھوڑیں قیمت کوئی بھی ہے. یہ تو مانو گے نا کہ گریویٹی فلو کے مقابلے میں پمپنگ کرنا بہت مہنگا کام ہے. اس کے بھی پیسے نہیں ہیں, بہت مہنگا کام ہے, نہیں کرنا چاہیے. اگر اجازت دیں تو گھوٹ پانی لے لوں, میرا گلا ابھی بھی خشک ہوتا ہے کینسر کی وجہ سے. پلیز ویسے وائنڈ اپ بھی کر لیں, کافی ٹائم ہو گیا, آدھا گھنٹہ. سر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً 45 منٹ 1 اور 45 تو منٹ سیم صاحب نے تو آپ کو اوورآل سارے سندھ کے ڈیٹیل بتائے ہیں, آگے آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن ضرور بولیں گے. آپ جب تک اجازت دیں گے اس وقت. نہیں, میں تو اجازت دے رہا ہوں نا, آدھا گھنٹہ تو جب آپ کہیں گے رک جاؤ, میں ہی رک جاؤں گا. اردو اینڈ انگریزی کی جہاں رک جائیں گے ادھر رک جاؤں گا. بیسک چیزیں آپ بتا دیں تو. دیکھیں, آپ کو پتا ہے کہ سیلاب کو روکنے کے لیے فارسٹ کا کتنا کام ہے. ابھی ذکر کر رہے تھے جام صاحب, آپ ہی کر رہے تھے, میں نہیں کر رہا تھا, اعتراف کر رہا ہوں. آپ کو یہ نہیں بتایا آپ نے کہ سندھ کا ڈیفارسٹریشن ریٹ کیا ہے, وہ بھی بتا دیتے نا میرے بھائی. دنیا میں کیا اسٹینڈرڈ ہے اور آپ کیا کس اسٹینڈرڈ پہ چل رہے ہو. نہ مراد علی شاہ صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ایروجن روکنے کے لیے, بینکس کی ایروجن رکھنے کے لیے پلانٹیشن ضروری ہے. اس صوبے کے اندر ڈیفارسٹریشن ریٹ is 2%. Actually, it should be negative. ہمیں اور زیادہ پیڑ لگانے کی ضرورت ہے. یہاں ہر سال ہم 2% جنگلات کم کر رہے ہیں. سر چلیے, میں جتنے وہ بھی لگیں تو کم ہیں, اور لگنے چاہیے. بات یہ ہے کہ درخت لگانا بھی عبادت ہے. پھر آپ سب اگر سچے لوگ ہیں, بھل صفائی ہوتی ہے. کیا حکومت سندھ کا زراعت کا ڈپارٹمنٹ کرتا ہے جب اس علاقے کے کسان اپنی لیبر لے کے آتے ہیں اور وہ کرتے ہیں؟ سچ بولیے گا. وہ پیسے جہاں جاتے ہوں گے. وہ سنا ہے کچھ گھر بنے تھے, وہ صاحب یہاں موجود ہیں, وہ کدھر تھا, سکر کے اندر کی تصویریں آئی تھی. کتنے بڑے محلات میں رہتے ہیں, ان کے ٹیکس ریٹرنز دیکھیے, ان کی سورس آف انکم دیکھیے, کچھ تو چیک لائیے. لیکن جنگلات لگائیے, جنگلات لگانے ضروری ہے. پلان بنائیے, ایروجن کو روکنا ضروری ہے. ڈیسلٹیشن کے لیے بھل صفائی کو مانیٹر کرنا ضروری ہے. میں نے مراد علی شاہ صاحب نے تقریر میں کہا تھا, میں کہا تھا آپ اتنی کینالز کی لائننگ کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا جب میں کروں گا تو آپ کو بلاؤں گا ضرور.
شاید انہیں نے بلاوا دیا ہو اور میں نہ آیا سکا ہوں، اس سے کہ میرا اکتوبر سے لے کے پچھلے مارچ اپریل تک آؤٹ آف آپریشن تھا، لیکن یہ 2 سال پہلے کا وعدہ تھا۔ کتنے فیصد کینال ابھی بھی صحیح کہہ رہے ہیں، پرانے دریاؤں کے واٹر کورسز ہیں ان کو مینٹین کرنا چاہیے، ان کے اوپر جو بلاکیجز آئی ہوئی ہیں ان کو ختم کریں۔ کہ آج آپ کو احساس تو ہے، آج احساس ہو گیا، بڑی اچھی بات ہے، کل بہتر کر لیجئے۔ بات یہ ہے اب تک احساس کیوں نہیں ہوا؟ کیا اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے جو سیکٹری صاحبان اور ان کا اسٹاف جو اریگیشن انجینئر ہے وہ سن نہیں رہے؟ کیا ان کو شرم نہیں آتی؟ کیا پاکستان کے اندر انجینئرز کی قابلیت ختم ہو چکی ہے کہ وہ واٹر کورسز کو مینٹین نہیں کرتے، نیچرل واٹر کورسز کو؟ کیا انہیں احساس نہیں ہے کہ جب بھی سیلاب آئے گا ان کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو میرے پاس تصویریں ہیں موجود، اگر کوئی کہے گا یہاں کے واٹر کورسز مینٹین تھے میں وہ تصویریں لا کے رکھوں گا جو ہم نے ان کا حال کیا۔ پھر آگے دیکھیے صحیح معنوں میں فلڈ ریلیف ہوتی کس طرح ہے؟ جتنا آپ کی لوکل باڈیز اسٹرانگ ہوگی اتنی ایفیکٹو فلڈ ریلیف ہوگی۔ اس سے کہ یہاں سے بیٹھ کے فلڈ ریلیف نہیں ہو سکتی، صحیح معنوں میں آئیڈینٹیفائی وہی لوگ کر سکتے ہیں، ضروریات بھی وہی بتا سکتے ہیں، انہی کے ذریعے ہونی چاہیے۔ لیکن پتہ نہیں ہم سیاسی لوگوں کو کیا ہے، ہم اپنی بلدیاتی نظام کو اتنا خراب کر چکے ہیں کہ اس کے اندر اب تعلقہ لیول کی بھی ایڈمنسٹریشن رہی نہیں، ہر چیز جو صوبے کی سطح پہ ہوتی، یہ میٹیگیٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم یہ دیکھیں پی ڈی ایم اے کا چارٹر اور این ڈی ایم اے کا چارٹر کیا ہے؟ پی ڈی ایم اے انڈر دا پروونس ہے، این ڈی ایم اے انڈر دا فیڈرل گورنمنٹ ہے۔ صوبے کو کتنا ڈیپینڈ کرنا چاہیے مرکز پہ 18ویں ترمیم کے بعد؟ یہ خود مراد علی شاہ صاحب اور ان کی کابینہ فیصلہ کر لے۔ ڈیولوشن کی بات کرنے والوں، جب وقت ضرورت آؤ تو کہو آج ہم اپنے بلبوتے پہ کھڑے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی انہوں نے ٹینٹ زیادہ بانٹے، مجھے بڑی خوشی ہوئی انہوں نے ترپال این ڈی ایم اے سے زیادہ بانٹے، لیکن پہنچے کتنے لوگوں تک اور کتنے تک نہیں پہنچے؟ یہ تو بتا دو کہ جو بازاروں میں ٹینٹ بکے ان کے بیچنے والے کتنے لوگ پکڑے گئے؟ کچھ ہمارے اس کو سکون تو پہنچے کہ ہماری پولیس، ہماری انتظامیہ، ہماری پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی چوری کا حصہ نہیں۔ راشن، میں تو ابھی کووڈ کے راشن کو ہی رو رہا تھا، یہ دوسرا راشن آ گیا۔ یہ آپس میں ہی کھیل لیتے ہیں، وہ تھیلے کہاں کہاں بک رہے ہیں، جو آئے ہیں ایڈ کے تھیلے، ڈیٹ کے کمبل بازاروں میں آج بھی جا کے مل رہے ہیں، کراچی کے لنڈا بازار میں بھی مل رہے ہیں۔ چلے جائیے، اگر نہیں ہے پتہ تو سب کو پتہ ہے کہ ایم سی کی بلڈنگ کے ساتھ والی گلی میں جا کے آج بھی دیکھ لو کمبل بک رہے ہیں۔ تو بات ساری ہے کہ یہ ہو سکتا ہے بڑی تھوڑی مقدار ہو۔ مراد علی شاہ جواب دیں گے، مجھے پتہ ہے، وہ کہیں گے یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، صحیح کہہ رہے ہوں گے، یہ نمک بڑا کڑوا ہے۔ یہ نمک کتنا کڑوا ہے کہ یہ روٹی کھانے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ اس پہ سے اعتبار آ جاتا ہے، اس نمک کی وجہ سے لوگ ہر سیاستدان کو چور سمجھنے لگتے ہیں۔ چھوڑیے کہ کسی ایک کی بات کریں، اس کا سد باب اتنا ہی ضروری ہے۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا را آپ فیصلہ کر لیجئے، مراد علی شاہ صاحب اور آپ کی کابینہ کے لوگ، کہ فلڈ پرون ایریاز میں سیٹلمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ پلیز آئیڈینٹیفائی ایریاز جہاں سیلاب آنے کے چانسز زیادہ ہوتے کہ ادھر کوئی عبادی، کوئی گھر نہیں بنے گا۔
پھر میں ڈیزائن کر دیتا ہوں ایز اے سول انجینئر ایسا گھر جو کہ 50 سال کے سیلابوں میں جو بدترین سیلاب ہے اس میں بھی نہیں بہے گا انشاءاللہ. یہ ڈیزائن کوشچن ہے, یہ پھر اس اسپیسیفیکیشن کے لحاظ سے بن جائے. کچھ بھی نہیں ہے, فاؤنڈیشن ہیز ٹو بی ڈیپ انف, باقی کچھ نہیں ہے, چھت نہیں گرتی. اگر بنیاد صحیح ہو تو اسٹرکچر کو کچھ نہیں ہوتا. جن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات, غلط کہہ رہا ہوں, کسی کو بھی بلا لو, اس ایوان میں بھی بے تحاشا انجینئر بیٹھے ہوئے. تھینک یو. سر آخر میں دعا کرنا چاہتا ہوں, پلیز. میں دعا کرنا چاہتا ہوں میری قوم کو ایماندار بنا دے, میری قوم کو, میرے قوم کو چوروں سے چھٹکارا دلا دے, میرے قوم کو کمیشن خوروں سے چھٹکارا دلا دے, میری قوم میں جو اس ملک کے عوام کے ٹیکس کو کھاتے ہوں ان لوگوں کو اللہ میاں روز جزا بھی سزا دینا, اس دنیا میں بھی سزا دینا, تھینک یو. اس دنیا میں بھی سزا دے. آخر دعوانا اسے بد دعا دینا اچھی بات نہیں ہوتی ہے, ہمیشہ دعائی دینی چاہیے. جی